سورۃ النوح پارہ نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہوں نے کیا گناہ کیا تھا پتہ ہے؟ انہوں نے شرک کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا۔ 950 سال ایک نبی اللہ کی تبلیغ کرنے والا، شرک سے روکنے والا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، لیکن قوم نے کہا اے نبی تم ہی ٹیل لا لے، اسی بھی نہیں مننا، اسی بھی اپنے باپ دادا دی دین تے پکے ہیں، ٹینشن نہ لے، جنی مردی ٹیل لانی لا لے۔ 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ، کہ میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی، نوح علیہ السلام، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ اس کی کہ نہیں زیادہ کیا ہے اس کو، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، انہوں نے اولاد اور مال کی حبس میں بس اسی کو ترجیح دی، میری انہوں نے نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، میری اتباع نہیں کی، انہوں نے مال کی پوجا، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، بس ہماری اولاد ہمارا مال، بس اسی اکٹھے کرنے پہ پڑے ہوئے تھے۔ الا خسارہ، مگر خسارے میں آئیے لوگ۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے مکر کیا، مکر بہت بڑا۔ وَقَالُوا، اور کہا نے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ان کا بڑا خطاب کرتا ہے، کہتا ہے اے نبی نوح کی بات نہ ماننا، مر جانا، کٹ جانا، جو مرضی ہو جائے، اس کی بات نہ ماننا۔ وقالوا، اور کہا اس قوم نے لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ تم چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ کس کو؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ویغوث ویعوق ونسرا، یہ ان کے معبود تھے، 5 بت تھے ان کے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت تھے۔ کہا جو مرضی ہو جائے، نوح نبی کی بات کو نہ ماننا، ان کی پوجا کرنا، ان کی بات ماننا، یہ ہمارے 5 جو ہیں معبود ہیں، ان کو نہ چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ فرماتا تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہ تو زیادہ کرے اللہ ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ انہوں نے میری تبلیغ کو نہیں مانا، میرے دین کو نہیں مانا، تو نے مجھے بھیجا اس شریعت کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ سب کچھ ختم کر دیا، انہوں نے اپنے معبودوں کی مانی، سب کچھ کیا۔ اے اللہ، آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مما خطیئتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، بوجہ ان کے خطاؤں کے، غلطیوں کے، ان پہ عذاب کس کا آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ اغرقوا، غرق کیے گئے، پانی کا عذاب آیا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، بارش کا پانی بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی پانی پانی، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ عذاب ہے میرے بھائیوں، عذاب ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ جب عذاب اللہ کا آتا ہے نا، پھر بروں کے ساتھ نیک بھی چلے جاتے، لیکن ان کا حشر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ موجودہ جو ہمارے اوپر عذابات آئے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر جو فحاشی بے حیائی پھیلتی ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی لا علاج بیماریاں زہر کر دیتے ہیں۔ الا فشا فیہم الطاعون واوجاع التی لم تکن فی مزت اسلافہم، ایسی بیماری اللہ دیتے ہیں جو لا علاج ہیں۔ جب انسان بے حیائی کی طرف چل پڑتا ہے، جب انسان بددیانتی کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بددیانتی کرنے والا بے ایمان انسان ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں، میری امت میں سے ہی نہیں۔ حدیث جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظلم کریں گے اللہ ان پہ عذاب مسلط کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جائیے گا، ان میں سے ایک پہلا جو ہے وہ شرک ہے، دوسرے نمبر پہ جادو ہے۔ شرک کتنا ہمارے اندر عام ہے، ہم ایک ایک قدم قدم پہ ہم شرک کرنے والے ہیں، جادو ٹونے کرواتے ہیں، خود کرتے ہیں، تعویذ ٹھوکتے ہیں، بولتے نہیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنے بہن بھائیوں کو جادو ٹونے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہلاکت اور بربادی اللہ کے عذابات کو دعوت دینے والی چیز ہے، ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اور وقتل النفس، نہ حق کسی کو قتل